الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتہ فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة وأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کیلا، شاید کہ حضور خفا ہے مناکیلا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کیلا۔ دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کی ذات کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، جا اور دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ معزز دوستو، آج 22 جون 2021 بروز منگل ہے، اور یہاں آپ کے ضلع مانسیرہ جامع مسجد خضرہ داتا چوک میں عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس اپنی آب و تاب سے منعقد ہے۔ میرے بعد شاہین ختم نبوت، فاتح مرزائیت و قادیانیت حضرت مولانا اللہ وسایہ دامت برکاتہم العالیہ کی آمد ہے۔ میں نے ان سے پہلے آپ کو چند وقت تک مصروف رکھنا ہے، بس میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، میری بات توجہ اور غور طلب انداز میں سنیے، تو میرا انشاءاللہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ میں آپ کے وقت کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ میں نوجوان آدمی ہوں اور باتیں بھی نوجوان کرتا ہوں، پر اس وقت کرتا ہوں جب سامنے چہروں پر بھی جوانی جھلک رہی ہو۔ میں نے پورا 8 گھنٹے کا سفر کیا ہے، 8 منٹ بھی آرام نہیں کیا، لیکن میں آپ کے سامنے تر و تازہ دم بیٹھا ہوں۔ آپ کی تھکاوٹ، دن کی محنت، تجارت اپنی جگہ، لیکن چند وقت کے لیے ختم نبوت کے مضمون کو سمجھیے، دلائل کی دنیا میں بات کرنا سیکھیے، اور منکرین ختم نبوت کے اعتراضات کو سمجھیے، تاکہ ہم دلیل کی دنیا میں پوری جگہ جا کر، ہر مقام پہ جا کر رسول اللہ کی ختم نبوت کا ڈنکا بجا سکیں۔ میرے دوستو، ہم اقلیت میں نہیں اکثریت میں ہیں، میجارٹی میں ہیں، لیکن میجارٹی میں ایک چیز کی خامی ہر جگہ ہوتی ہے کہ جو میجارٹی میں ہو اسے سستی بن جاتی ہے۔ اسی لیے میں اپنے نوجوانوں کو آج کل دیکھتا ہوں، ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ تو ہم لگاتے ہیں، لگانا چاہیے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن دلیل کے ساتھ بات کرنے میں ہچکچایا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کہ ہم نے دلیل کو غور سے سمجھا نہیں ہے، ہم نے اپنے ذہن میں بٹھایا نہیں ہے۔ جب ہم سمجھ کے ذہن میں نہیں بٹھائیں گے تو دوسرے سے گفتگو ہم کیسے کر سکیں گے؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ اپنی جیب میں ٹی وی لیے گھوم رہا ہے، ہر آدمی پوری دنیا اپنی جیب میں لیے گھوم رہا ہے،
اپنے سوشل میڈیا پہ فرینڈز بھی ہیں، ویورز بھی ہیں، کانٹیکٹ بھی ہیں. ہمیں نہیں پتا میرے ویورز میں، میرے دیکھنے والوں میں، میرے فرینڈ میں، میرے کنٹیکٹ میں کوئی رسول اللہ کا دشمن قادیانی تو نہیں بیٹھا. ہو سکتا ہے اس کی شکل ہمارے جیسی پگڑی رکھنے والی ہو، اس کے چہرے پر داڑھی ہو، اور وہ رسول اللہ کی ختم نبوت کا منکر ہو. اگر وہ کوئی وار کرے تو ہمیں اس کے وار کو توڑنے کا انداز سیکھنا چاہیے. بتائیے سیکھنا چاہیے یا نہیں؟ تائید کرتے ہیں آپ؟ تو بس میری خدا را آپ سے گزارش ہے، میری نظروں میں نظریں ڈالیے. میں آپ کو اپنا میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں. بحمد اللہ تعالی ہم نے جہاں تک وسعت ہو سکی ملک بیرون ملک جا کر رسول اللہ کی ختم نبوت کا ڈنکا بجایا ہے. یہ کسی پہ احسان نہیں ہے. میں تمہیداً ایک بات کر کے بات شروع کرنے لگا ہو. ہم ختم نبوت کانفرنس کرتے ہیں، تحفظ ختم نبوت کورسز پڑھاتے ہیں اور تحفظ ختم نبوت سیمینار کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم کوئی رسول اللہ کی ذات پہ نعوذ باللہ علیاذ باللہ احسان کر رہے ہیں. جی نہیں، محسن تو انہی کی ذات ہے، محسن تو وہی ہے. ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں تاکہ کل قیامت میں سفارش لے سکیں. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نامی اور اس میں گرامی ہے محمد. سب کہہ دو، سب کہہ دو، شوق اور ذوق سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس ذوق سے کہہ دو، رسول پاک نے فرمایا کہ درود پاک جس کونے میں میرا امتی دنیا میں پڑے گا فرشتے اس کے منہ سے لے کر میرے روزے تک پہنچا دیں گے. مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ تو ایک دفعہ شوق اور ذوق سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا نام محمد ہے. اگر اس نام کے معنی و مطلب و مراد و مفہوم پہ غور کیجئے تو ہمیں ایک مسئلہ سمجھ آ جائے گا. وہ مسئلہ یہ ہے، ذات اقدس کو نام رب نے محمد دیا. محمد کسے کہتے ہیں؟ الذی اجتمعت فیہ صفات المحمودۃ کلھا، جس میں اللہ رب العزت تمام اچائی کی صفات کو جمع کر دے اسے محمد کہتے ہیں. گویا لفظ محمد بتا رہا ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجموعہ صفات ہیں، ستودہ عالی ذات ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے محمد کریم نام دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رتبہ مرتبہ دے کر یہ نام نامی اور اس میں گرامی دے کر آپ کے اور میرے دفاع کرنے سے اللہ نے ممتاز کر دیا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ محمد کا معنی ہے تعریف والا، محمد کا معنی ہے اچھائی والا، محمد کا معنی ہے بہتری والا، محمد کا معنی ہے خیر والا. جب حضور پاک کا نام نامی محمد کا معنی اچھائی والا ہے، دنیا میں کوئی بندہ اگر اپنی قسمت کے ورق کو کالا کر کے رسول اللہ کی گستاخی کا ارتکاب کرے، رسول اللہ کی ناموس پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرے، تو وہ پہلے حضور کا نام بولے گا یا پہلے حضور کا نام لکھے گا. جب بولے گا محمد مانا ہوگا اچھائی والا، جب لکھے گا محمد مانا ہوگا اچھائی والا، تو اس کی زبان اور قلم بھی کہہ دے گی اور لعنتی انسان تعریف بھی کرتا ہے گستاخی بھی کرتا ہے اچھائی والا. کیا مطلب؟ حضور پاک کو نام رب نے وہ دیا کہ وہ قلم اسے اچھائی والا لکھ رہا، وہ زبان اسے خیر والا مان رہی ہے. تو حضور پاک کے نام کو اللہ نے ایسا انتخاب کر کے عطا فرمایا ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ رسول اللہ کا دفاع کیا کرے گا؟ اللہ نے محمد نام دے کے حضور پاک کو تیرے اور میرے دفاع سے ممتاز کر دیا. ہم دفاع کرتے ہیں اپنی عاقبت کے لیے، ہم دفاع کرتے ہیں بطور امتی، رسپانسبلٹی ہے ہماری، ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم رسول اللہ پر اپنی جان تک، آل اولاد تک، مال و دولت و ثروت تک، جاہ و جلال تک قربان کر کے رکھ دیں، لیکن کل قیامت میں رسول اللہ کی سفارش مل جائے. یار بڑی بات ہے. میری ابھی ملاقات، آج پہلی ملاقات ہے، ابھی کیپٹن صفدر صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، فرما رہے تھے میرے
پوری دنیا میں سفر پہ پابندی ہے، وجہ کہ میں ختم نبوت کا پرچم ہر جگہ اسمبلی اور اسمبلی سے باہر بھی لہراتا ہوں، تو میں دنیا نہیں جا سکتا۔ کہنے لگے کہ میں یہ پاسپورٹ اٹھاؤں گا اور اللہ رب العزت کو دکھا کر کل قیامت میں عرض کروں گا، میرے مولا میں نے تیرے نبی کی ختم نبوت کا جھنڈا لہرایا، انہوں نے دنیا میں جانے پہ پابندی لگائی ہے، کہا میری سفارش کے لیے قیامت میں یہی کافی ہے۔ مجھے بہت اچھی لگی بات، میں اسی لیے آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے مجھے کہا ہے، میں ویسے آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں۔ یقین مانے عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ نظریہ ہے جس پر پوری امت بلا مذہب بلا تفریق مسالک اس پر ایک ہوتی نظر آتی ہے۔ گھر کا مسئلہ ہے تو ہم حل کر لیں گے، ادھر ادھر میں آپ کہیں تو یہ ہے تو وہ ہے، لیکن ختم نبوت پہ کلمہ گو ایک نظر آتے ہیں۔ میں لاہور میں تھا، مجھ سے ایک شخص نے پرچی دے کر سوال کیا کہ مولانا آپ دیوبندی ہیں، آپ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ چاہتا تھا کہ قادیانیت کا جو اس کے خلاف ایک متفق علیہ سٹیج ہے اس کو خراب کر دیا جائے۔ میں نے کہا سن، اس مسئلے پر میں ان تینوں مسالک کا نمائندہ ہوں، یہ تو ہم سے نہیں نکلوا پائے گا۔ اس مسئلے پر آنسر دس میٹر، اس عنوان پر میں تینوں کا نمائندہ ہوں، اور ہم تینوں کا نظریہ یہ ہے کہ قادیانی دجال ہے، اس کا نبوت سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس پر آپ ہمیں نہیں کچھ کہہ سکتے، وہ باقی مسائل باقی جگہ بیٹھ کے حل کر لیں گے۔ ختم نبوت پہ ہم کل بھی ایک تھے اور آج بھی ایک ہیں اور قیامت تک ایک رہیں گے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ختم نبوت پر ایک رہو گے یا نہیں رہو گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے میری تائید کیجئے۔ عقیدہ ختم نبوت پہ ہم ایک تھے اور ایک ہے، ایک تھے اور ایک ہے۔ قادیانیت کو دجالیت کہتے تھے اور کہتے، مرزا قادیانیت سے بیزاری کرتے تھے اور کرتے رہیں گے۔ یاد رکھیں ہم اس مسئلے پر ایک ہیں۔ اور میں ایک جملہ مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اتنا واضح مسئلہ ہے، اتنا کھلا مسئلہ ہے کہ یہ عالم ارواح میں بھی بتایا گیا، عالم دنیا میں بھی بتایا گیا، عالم قبر اور آخرت میں بھی پوچھا جائے گا، اور خدا کی قسم اسی مسئلے پر ہماری قیامت میں نجات ہوگی۔ آپ کہیں گے عالم ارواح میں کہاں تھا؟ آؤ نوجوانوں، ذرا دماغ کو حاضر رکھنا، توجہ کو سلپ نہ ہونے دینا، ورنہ میرے بات مولانا عبد القدیر سے گلہ نہ کرنا، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، وجہ آپ کی توجہ کا سلپ ہونا ہوگا۔ عالم ارواح جب تمام دنیا روحوں میں موجود ہے، اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا اجلاس بلایا۔ قرآن کریم سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 81، رب کائنات فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ آیت اٹھائیے، رب کائنات نے تمام انبیاء کرام کو اپنی دربار میں بلایا ہے۔ اس عالم ارواح کے عالم کے مطابق تفسیر قاصر نے لکھا کہ ذرارہ اس حیثیت کے مطابق رب نے اجسام سے نوازا، اور انبیاء سے اللہ مخاطب ہوئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے انبیاء کی جماعت، اے گروہ پیغمبران، میں نے تمہیں نبوت بھی دی ہے، رسالت بھی دی ہے، علم بھی دیا ہے، حکمت بھی دی ہے، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تم دنیا میں جا کر توحید کا ڈنکا بجاؤ گے، دنیا میں جا کر رسالت کی ڈنکا بجاؤ گے، دنیا میں جا کر میری بات کے احکام پہنچاؤ گے۔ لیکن یاد رکھنا، اگر تمہارے دور نبوت چل رہے ہو، تمہارے دور نبوت میں اگر میرے پاک پیغمبر آ جائیں تو تم نے اپنا کلمہ، اپنی دعوت کو چھوڑ کے اس پیغمبر پر ایمان لانا ہے۔ ثم جاءکم رسول لتؤمنن به ولتنصرن، اگر اس کے بعد رسول پاک آ جائیں، لتؤمنن به، اسے کہتے ہیں موقت بالتاکید صیغہ، فورسیبل سینٹنس، مضبوط جملہ بول کر فرمایا ہمیشہ آپ کو اپنی بات چھوڑ کے اس پر ایمان لانا ہوگا، انبیاء کو۔ اور آپ صرف ایمان نہیں لائیں گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، ان کی مدد، تعاون، ہیلپ، نصرت بھی آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں، ہمارے علماء نے لکھا ہے ثم للتراخی واقع، کہ جو ثم کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب ایک چیز سب سے آخر میں آ رہی ہے، دیر سے آ رہی ہے، تاخیر سے آ رہی ہے۔
اللہ نے سب انبیاء کو آنے کا ذکر کیا، جب بات رسول اللہ کی آئی تو ثم جاءکم رسول فرمایا، پتہ چلا سب سے آخر میں رسول اللہ آئیں گے۔ حضور کے بعد تو نبوت ہے نہیں، تمام انبیاء کی ادوار نبوت کے بعد نبوت خاتم النبیین کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ یہ تو عالم ارواح میں ثم کہہ کر ختم نبوت کا اشارہ کیا گیا۔ اس سے آگے آئیے، جب عالم دنیا میں ہم آتے ہیں، عالم دنیا میں کئی دلائل ہیں، آپ اٹھائیے کنز الامال، امام علاء الدین متقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ڈیٹیل دی ہے۔ اسی طرح کنز کے ساتھ آپ کو مجموع الزوائد میں بھی اس روایت کی جگہ آپ کو ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لما آدم علیہ السلام نزل بالہند، جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی دھرتی پر اتارا، جنت سے حضرت آدم نازل ہوئے تھے تو ارض ہند پر نازل ہوئے تھے۔ جب وہاں پہنچے نزل معہ جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل بھی ان کے ساتھ آئے۔ حضرت آدم نے دائیں بائیں نظر پھیری کہ جنت میں تو اپنی بیوی حضرت حوا کے ساتھ تھا، جنت میں تو باغات تھے، جنت میں تو چہل پہل تھی، دنیا میں پہلے انسان بن کے آئے، یہاں ویرانی نظر آئی، تنہائی نظر آئی، خلوت نظر آئی، اکیلا پن نظر آیا۔ فطرتی طور پہ دل میں سوال اٹھا، میرے مولا یہاں تو کچھ نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رب العزت نے نازل فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہنے لگے فنادا بالآذان اللہ اکبر، آذان کے کلمات پہلے 3، فرمایا 4 مرتبہ اللہ اکبر کہیے۔ حضرت آدم نے 4 مرتبہ اللہ اکبر فرمایا۔ ثم قل اشہد لا الہ الا اللہ مرتين، اس کے بعد اشہد لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہلایا۔ اس کے بعد 2 مرتبہ حکم ہوا اشہد ان محمد رسول اللہ کہیے۔ انہوں نے یہ بات بھی کہہ لی، فرمایا جب یہ کہہ لیا حضرت آدم پوچھنے لگے من محمد، جس کی شہادت رسالت، رسالت کی شہادت، رسالت کی گواہی میری زبان سے جبرائیل کہلوا رہے ہو، بتاؤ ان کا تعارف کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا انہو محمد الرسول اللہ من ولد آخر الانبیاء، یہ آپ کی اولاد میں آخری نبی بن کر اس دھرتی پر تشریف لائیں۔ اسی بنیاد پہ حضرت آدم نے مستدرک کی روایت ہے، جب اپنی بھول کی معافی مانگی تو عرض کیا میرے مولا لما خلقتنی بیدک، جب آپ نے مجھے ہاتھ سے پیدا کیا وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن روحی، روح میرے اندر داخل ہوئی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھی ہوئی عبارت کو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فظننت انہ احب الخلق الیک، میں یہ سمجھ گیا یہ آپ کی محبوب مخلوق ہے، عام نہیں اہم مخلوق ہے، جس کا نام آپ نے عرش پر اپنے نام کے ساتھ لکھا۔ میرے مولا سالتو کا بحق کی ہی، میں حضور کا واسطہ دے کر اپنی بھول کی معافی چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا یا آدم غفرت لک ولولا محمد لما خلقتک، اے آدم میں نے معاف کر دیا، تیرے بھول کی مغفرت ہو گئی، لیکن یاد رکھنا اگر اس دن آنا ہوتا میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ تکبیر، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، مفتی عبد الواحد قریشی۔ میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، میرا نعرہ مسجد میں نہ لگے، مسجد میں نعرہ یا اللہ کا یا رسول اللہ کا، توجہ رکھنا بیٹا، ناراض نہ ہونا، میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں لیکن رول از رول۔ دنیا جہان میں ختم نبوت ابھی دنیا کی سٹارٹنگ ہے اور ختم نبوت کا نعرہ گونج رہا ہے۔ تھوڑا آگے چلیے، میں اس سے آگے آ کر ختم نبوت کی عالم دنیا میں سمجھانے کے لیے
ایک اور اگزامپل پیش کر رہا ہوں. رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر کیا ہے. آپ معراج کے واقعات کو اٹھائیے, توجہ رکھیے. معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی روایت مسند ابی اعلیٰ میں موجود ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت جبرائیل جب آسمان پہ پہنچے, آسمان کا جو دروازہ تھا اس کو کھٹکھٹایا. فرشتوں نے پوچھا من دق الباب, دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ فرمایا نا جبرائیل, میں جبرائیل ہوں. کہا اچھا آپ کہاں گئے تھے؟ کہا میں گیا تھا زمین میں سب سے بہترین مخلوق و محبوب کو اللہ کی خدمت میں لانے کے لیے. کہا اللہ نے آپ کو بھیجا؟ کہا جی ہاں. کہا اب آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا معی محمد الرسول اللہ وہو خاتم النبیین. کہا میرے ساتھ وہ محمد ہے جو دنیا میں آخری نبی ہے. آسمان کا دروازہ کھل رہا ہے ختم نبوت کا جملہ سننے پر. اے والعمل الصالح یرفعہ, نیک عمل تب اوپر جاتا ہے جب اس پر ختم نبوت کے ماننے کی مہر ہو. اے قادیانیوں, اپنے مربیوں کی لالچ میں نہ آئیے, ان کے بہکاوے میں نہ آئیے. آج میں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے پوری دنیا کے مرزائیوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں, دعوت اسلام دے رہا ہوں. اے آسمان پہ عمل جائے گا حضور پاک کی ختم نبوت کے اقرار سے جائے گا. یاد رکھنا, کس بہکاوے میں بیٹھے ہو؟ عام قادیانیوں سے ہماری ملاقاتیں, میری گفتگو ہے, ڈیبیٹ, مذاکرات, بحث اور مباحثے میں میرا تجربہ یہ ہے عام طور پہ کہ عام قادیانی مربیوں کے بہکاوے میں آیا ہوا, ایسے جھوٹ بول بول کے, پھدو لگا لگا کے ختم نبوت کے عقیدے سے انہیں دور کیے ہوئے. ایک قادیانی سے لاہور میں میری گفتگو ہوئی, مجھے کہنے لگا 3 چاند گرن ہوئے پھر مرزا آیا, میں یہ لکھا ہوا ہے صحیح مسلم شریف میں. میں نے کہا جی صحیح مسلم یہ لیں, ہم نے 100 میں 100 نمبر لے کر پاس کیا الحمدللہ, آپ یہ روایت دکھا دیں میں بھویں کٹا کر تیرے گھر کی نوکری قبول کروں گا. جی بسم اللہ. جب میں نے صحیح مسلم پیش کی تو صحیح مسلم عربی والی تو اسے پہلے سمجھ نہیں آتی تھی کہ سیدھی کہاں سے الٹی کہاں سے, اور دوسرے نمبر کہنے لگے جی میرے پاس تو اردو والی ہے. تو میں نے کہا جی آپ دوسری تاریخ طے کر لیتے, آپ اردو والی لے آئیے, ہمیں یہ دکھا دیجئے. او جی لیکن چونکہ چنانچہ گویا کہ دلیل نہیں ہے. پھر میں نے اسے پکڑا, میں نے کہا ان مربیوں نے جھوٹ بول بول کے تیرا دماغ خراب کیا ہے, اب تو قادیانی بنا پھر رہا ہے. تو میں ان کے مربیوں, ان کی مولویوں کی بات نہیں کر رہا, وہ تو خناسیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے, لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں. حیرانگی کی بات ہے, لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہے, حضور کے مہر لگنے سے مرزا نبی بنا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا حضور کی مہر کی حیثیت ہے, مہر کی اتباع کی, اب لفظ سنیں, کہا حضور نبیوں کی مہریں اور مرزے نے کامل اتباع کی ہے, جب مرزے نے اتباع کی ہے وہ نبی بن گیا ہے. ہم نے پوچھا ہمیں ایک بات بتائیں, کیا حضور کی اتباع کرنے سے نبوت ملتی ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا اچھا یہ بتائیں رسول اللہ کی اتباع سے نجات بھی ملتی ہے؟ کہتے جی ہاں. تو میں نے کہا ہم نے حضور کی اتباع کر لی ہے, اب مرزے کے ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ہم نے حضور پاک کی اتباع کر لی, اب نجات تو مل گئی, مرزے کی کیا ضرورت ہے؟ اجی نہیں مرزے کو ماننا پڑے گا. میں نے کہا اتباع سے تمہارے مطابق نبوت ملتی ہے اور اتباع سے حضور پاک کی بات ماننے سے نجات کیوں نہیں ملتی؟ اب جواب نہیں ہے. تو ایسے فضول ٹاکرے میں عوام کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں, جھوٹ بول کے ان کا دماغ خراب کرتے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا, توجہ رکھنا, رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے دروازہ کھلوایا ہے, ختم نبوت کا ڈنکا بجا ہے. اس سے بھی تھوڑا آگے چلیے, رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھنا ہو تو آیت ختم نبوت جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے, سورۃ احزاب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 40 کھولیے. رب کائنات نے اس آیت میں جو مسئلہ ارشاد فرمایا وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں, ذرا مجھے دیکھیے. لوگ پوچھتے ہیں کہ آیت میں 3 لفظ ہیں. پہلا لفظ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم, حضور مردوں میں کسی کے والد نہیں ہے. دوسرا ہے ولکن رسول اللہ, اللہ کے رسول ہیں. اور تیسرا ہے وخاتم النبیین, آخری نبی ہیں. کہتے ہیں ان 3 لفظوں کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں, اس کا ختم نبوت سے کیا تعلق ہے؟
سنیے میں مفسرین کی تفسیر، ایکسپلینیشن، وضاحت، تفسیر و تعویل کی روشنی میں آپ کی خدمت کے اندر گلدستے کو پیش کر رہا ہوں۔ عرب کے اندر ایک جاہلیت کی رسم تھی کہ کسی کو کہہ دیا جاتا تو آج کے بعد میرا بیٹا ہے، تو لوگ اس متبنہ کو، اس لے پالک کو، اس منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا گردانتے، حقیقی بیٹا سمجھتے، حقیقی بیٹے کی طرح اپنی بیٹیوں سے اس سے پردہ نہ کراتے، اپنی بیویوں سے اس سے پردہ نہ کراتے، وفات کے بعد حقیقی اولاد کی طرح اسے وراثت ملتی۔ یہ عرب کی جاہلیت کی رسم تھی۔ رب کائنات نے جب چاہا کہ اس رسم کو توڑے تو اللہ نے دو طریقوں سے اس رسم کو توڑا ہے۔ ایک طریقہ قولی ہے، ایک طریقہ عملی ہے۔ قولی کا معنی آیت اتری، عملی کا معنی رسول اللہ نے کردار مبارک پیش فرمایا ہے۔ قولی کیا ہے؟ رب العزت نے سورت نمبر 33 سورت احزاب پارہ نمبر 21 آیت نمبر 5 میں اعلان فرمایا، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ۔ اللہ کے ہاں انصاف بہت پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسے اپنے باپ کا بیٹا کہو، منہ بولے باپ کا بیٹا نہ کہو، یعنی اسے گارڈین تو کہہ سکتے ہیں، نگران تو کہہ سکتے ہیں، حقیقی بیٹے کے لیے باپ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ قولی طور پہ رب العزت نے اس غلط رسم پہ رد فرمایا۔ دوسرا عملی معاملہ دیکھا۔ عملی معاملہ کیا تھا؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جنہیں حضور پاک نے متبنہ بنایا تھا۔ متبنہ کا معنی منہ بولا بیٹا فرمایا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ کی بڑی قربانی ہے، میں اس تفسیر کے بعد پیش کرتا ہوں۔ حضرت زید کی شادی زینب بنت جہش سے ہوئی ہے رضی اللہ عنہا۔ ایک زندگی کا عرصہ گزرنے لگا لیکن انبن ہو گئی، چپکلش ہو گئی، ہسبینڈ وائف میں بن نہ سکی، میاں بیوی میں ناراضگی ہوئی، وقت ڈیورس پہ آیا، معاملہ طلاق پہ آیا، جدائی ہو گئی۔ جب جدائی ہو گئی، عدت ختم ہوئی ہے، رب العزت نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر زوجنا کہا، ہم نے آپ کا رشتہ اس زینب سے آسمانوں پہ کر دیا ہے، آپ اس سے نکاح کر لیجئے۔ اب اعتراض ہوتا تھا، لوگ سمجھتے تھے منہ بولے بیٹی کی بیوی یہ اس کے لیے بطور بہو ہے، بہو سے تو سسر کا نکاح نہیں ہوتا، لہٰذا منہ بولے سسر کا بھی نکاح نہیں ہوتا۔ رب العزت نے عملی طور پہ ختم کرنا چاہا، حضور پاک سے عمل کرایا۔ اللہ کے رسول نے جب نکاح کر لیا، ان کو اپنے گھر لے آئے، وہ ذات حرم اقدس میں حضور پاک کے بستر مبارک کی عزت بنی، رسول اللہ کی بیوی بنی، آپ کی اور میری ام المؤمنین بنی۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا بھئی اپنے بیٹے کی بیوی سے رشتہ کرنا کیسے ہے؟ رب العزت نے حضور پاک کی زبان سے یہ بات کرا کے حضور کے عمل سے رسم بد کو ختم فرمایا۔ دنیا میں حضور پاک نے اعلان کیا منہ بولے بیٹی کی بیوی منہ بولی بہو ہوتی ہے، بہو اور منہ بولی بہو میں بڑا فرق ہے، وہ کبھی منہ بولی بہو بہو نہیں ہوتی، لہذا اس رشتہ جائز ہے۔ حضور پاک کے عمل سے یہ رسم بد عملی طور پہ ختم ہو گئی، رسم بد عملی طور پر ختم ہو گئی۔ جب ختم ہو گئی تو اللہ رب العزت نے آیت اتاری، جو اعتراض کر رہے تھے ان کو جواب دینے کے لیے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اوے حضور پاک تو مردوں میں کسی کے والد ہیں ہی نہیں، جب مردوں میں کسی کے والد ہی نہیں ہیں تو پھر اپنے بیٹے کی بہو سے رشتہ کسے کہتے ہیں؟ اب یہ رشتہ وشتے کی بات نہیں ہے، مردوں میں تو کسی کے والد ہی نہیں ہے۔ حضور پاک کے 3 صاحبزادے ہیں، حضرت قاسم، دوسرے کے 5 نام ہیں، طیب طاہر، مطیب مطاہر اور عبداللہ، اور تیسرے کا ابراہیم، صاحبزادے 3 ہیں۔ تو اب سوال ہوگا حضور پاک کے تو بیٹے تھے، قرآن کہہ رہے حضور پاک مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں، تو میرے بھائی وہ بیٹے اس عمر پہ نہیں آئے تھے کہ انہیں مرد کہا جائے، اس عمر پہ نہیں تھے کہ انہیں مرد کی بات کی جائے، وہ بچپنے میں فوت ہوئے، لہٰذا آیت ٹھیک ہے۔ ایک بات تو ہو گئی، اس سے ایک جملہ اور نکلا، وہ کیا؟ جب رسول اللہ کے بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ نے وفات پائی تو مکہ کے کافروں نے خوشی منائی، بھئی ہماری بتوں کو غلط کہا ہے اس نے، ہمارے معبودان باطلہ کو غلط کہا ہے،
اب اس کی نسل ختم ہو گئی، لہٰذا اس کی بات آگے نہیں چلے گی۔ رب نے آیت اتاری ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن بے عیبہ رہے گا، آپ کا دشمن بے اولادہ رہے گا، عیب دار رہے گا، آپ کا کلمہ، آپ کا نقطہ نظر آگے جائے گا۔ یہ آیت اتری ہے۔ اس آیت نے بھی اسی مضمون کو یوں بیان کیا کہ حضور مردوں میں تو کسی کے باپ نہیں ہے۔ سوال اٹھتا ہے، ایک بندہ مشن لے کر آئے، اپنے مشن کو دنیا میں پھیلائے، جب اس کے ماننے والی اس کی اولاد نہیں ہوگی تو مشن آگے کیسے جائے گا؟ تو رب نے دوسرے لفظ میں جواب دیا، وَلَٰكِن رسول اللہ، حضور مردوں میں کسی کے والد نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب؟ بھئی رسول جو ہوتا ہے اس کی بات ماننے والے، اس کے فالوورز، اس کی امت ہوتی ہے، امت اس کی بات مانتی ہے۔ تو حضور پاک کا ایک بیٹا، دو بیٹے، تین بیٹے نہیں ہے، حضور کی ماننے والیاں تو پوری امت، ماننے والے تو پوری امت کی شکل میں موجود ہے۔ حضور کا کلمہ امت تک پہنچ کے رہے گا، کافروں کے منہ میں خاک آئے گی۔ پھر سوال اٹھتا ہے، امت تو ایک وقت تک چلتی ہے، پچھلی نبیوں کی بھی تو امت تھی، وہ تو ایک وقت تک چلی، پھر اور نبی آیا، اور نبی کی امت، حضور کا کلمہ بھی تو ایک وقت تک چل پائے گا۔ فرمایا جی نہیں، وخاتم النبیین، یہ آخری نبی ہیں، قیامت تک ان کے بعد نیا نبی نہیں ہے، لہٰذا قیامت تک ان کی امت بھی جائے گی، حضور کا کلمہ بھی جائے گا۔ یہ تین لفظوں کا آپس میں جوڑ تھا۔ تو عالم دنیا میں بھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کو واضح بیان فرمایا گیا۔ اور میں اس سے آگے چل کے صحیح بخاری میں ایک روایت پیش کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان قبر میں جاتا ہے، قبر میں پہنچ گیا، قبر میں سوال ہوتا ہے کہ بتائیے آپ کا رب کون ہے، بتائیے نبی پاک کون ہے، اور آپ کے دین کی بات کیا ہے؟ میرے دوستو توجہ رکھنا، میں آپ کی خدمت میں صحیح بخاری جلد نمبر 2 سے روایت پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سوال ہوگا، بتاؤ اس نبی کے متعلق جو تم میں مبعوث ہوئے۔ قیامت تک کے لیے سوال ہے، قیامت تک کے لیے قیامت میں پہنچنے والے سے سوال ہو رہا ہے۔ حضور پاک کی ذات، الف لام معرف باللام سے حضور کی ذات کی رسالت کا اگر حضور کے بعد کسی نئے نبی نے آنا ہوتا تو یہ سوال قیامت تک قبر میں نہ چلتا، نئے نبی کا چلتا۔ اور ایک بات، توجہ رکھیں، توجہ۔ عالم آخرت میں بھی، قبر کے بعد، برزخ کے بعد عالم آخرت میں بھی سوال ختم نبوت کے معاملات کی وضاحت کا موجود ہے، حدیث پاک میں ہے۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے، جلد نمبر 2 میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا 50,000 سال کا دن ہے، یوم محشر ہے، اللہ رب العزت کے ابھی تک سوال و جواب کا سلسلہ شروع نہیں فرمایا۔ لوگ کہیں گے کس کو سفارشی بنائیں، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کے انکار کے بعد حضرت نوح کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت اسماعیل کے پاس، تمام انبیاء سے ہوتے ہوتے رسول اقدس کی ذات پہ تمام امم پہنچیں گی۔ صرف امت محمدیہ نہیں، تمام امم آئیں گی۔ تمام امتوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں در اقدس پہ حاضری دینی ہے کہ آپ اللہ سے سوال کیجئے، اللہ رب العزت حساب و کتاب شروع فرمائیں، اللہ رب العزت قیامت میں لوگوں کا حساب شروع کر دیں۔ یوم محشر کی سختیاں ہیں، محشر کے دن کی وحشت ہے، یہ ختم نہیں ہو رہی، تو وہ حضور پاک کے پاس آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا فیأتون محمدا فیقولون یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء، اے اللہ کے رسول اللہ سے سوال کیجئے کیونکہ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ تو آخری نبی کے پاس آئیں گے، حضور نے فرمایا میں سر سجدے میں ڈالوں گا،
اعلان ہوگا ارفع راسک، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت محامد بیان کر لیے، آپ اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، سل تعطا وشفا تشفا، آپ بتاتے جائیے، اللہ فرماتے ہیں میں مانتا جاؤں گا، آپ مانتے جائیے، میں آپ کے دامن کو بھرتا جاؤں گا۔ تو یہ بھی تو ختم نبوت کے صدقے عالم آخرت میں بھی حساب اور کتاب شروع ہو رہا ہے، تو یہاں بھی عالم آخرت ہے۔ میرے دوستو، میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں بھی خود کو خاتم النبیین پیش فرماتے تھے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے جو ابھی بات چلائی ہے آیت ختم نبوت ما کان محمد کی سورۃ احزاب آیت نمبر 40 کو ساتھ میں رکھ کے اس آیت میں حضرت زید کی بات کی ہے۔ آؤ سنیے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کی بات کیا ہے۔ امام ابو حاتم نیشاپوری رحمہ اللہ المتوفى 405 ہجری المستدرک علی الصحیحین کی تیسری جلد میں حضرت زید ابن حارثہ کی زبانی ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے واسطے سے ایک طویل قصہ لائے ہیں۔ میں مختصر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حضور کی دعوت بطور ادعائے ختم نبوت پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو حضرت زید جو شروع کرتے ہیں، فرمایا میری والدہ کے وفات کے بعد ہم دو بھائی اور ایک بہن بچی، ایک بہن کا نام اسما تھا، ایک بہن کا نام جبلہ ہے، بھائی کا نام جبلہ ہے، ایک بھائی کا نام زید ہے، کام دو بھائی اور ایک بہنیں تھی۔ ہوا یہ ہمارا دادا ہمیں پال پوس کر بڑا کر رہا تھا، والد تجارت پہ تھا، بنی فزارہ کے کچھ لوگوں نے ڈاکہ زنی کی اور ہمیں گھر سے اٹھایا، لیکن ان کے ہاتھ میں حضرت زید فرماتے ہیں میں آیا، انہوں نے آ کے مکہ کے اندر مجھے غلام بنا کر بیچ دیا۔ جب میں بک گیا، بکتے بکتے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین آپ کی اور میری پہلی اسلامی امی جان رسول اللہ کی حرم حضور کی عزت ان کی غلامی میں آیا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے حضرت بلال حضرت زید ابن حارثہ کو حضور پاک کو ہبہ کر دیا۔ اللہ کے رسول نے انہیں متبنہ بنا لیا۔ ایک شخص بنی حی کا رہنے والا یہ مکہ مکرمہ آیا، اس نے حضرت زید کو دیکھا، بچپن میں قیافہ شناس ہونے کی بنیاد پہ یہ سمجھ گیا کہ یہ تو حارثہ بن شرحبیل کا بیٹا ہے اور یہ تو ہمارے علاقے کا وہی بچہ ہے جنہیں بنی فزارہ نے اغوا کر کے لوٹ کے غلام بنایا تھا۔ اچھا یہ آج یہاں ہے۔ اس نے کہا آپ زید ابن حارثہ ہو؟ حضرت زید ابن حارثہ فرماتے ہیں وہ زمانہ تھا جب مجھے زید ابن محمد پکارا جاتا تھا، مجھے اچھا نہ لگا میں حضور کا نام چھوڑ دوں، میں نے اسے کہا جی نہیں میں زید ابن محمد ہوں۔ وہ کہنے لگا جی نہیں میں آپ کی شکل جانتا ہوں، آپ زید ابن حارثہ ہو۔ وہ بندہ علاقے کو واپس پلٹا اور اس نے ابو کو جا کے میرے خاندان کو جا کے میرے بھائیوں کو جا کے بتایا اور میرے بھائی مجھے لینے مکے آ گئے۔ بھائی آ گیا، چچا آ گیا، والد آ گیا، اور جب یہ رسول اللہ کے پاس پہنچے امام ابو حاتم نیشاپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضور پاک اس وقت خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک روایت میں کہا کہ دار ارکم میں موجود تھے۔ تلاش کرتے کرتے یہ حارثہ بن شرحبیل حضرت زید کا والد اس کے بھائی جبلہ کو لیے، اس کے چچا سعدان کو لیے وہاں پہ آیا اور اللہ کے رسول کے سامنے کہنے لگا رونے والے انداز میں، لجاجت میں، منت و ترلے میں، آہوزاری میں اور اس پر عاجزی کرتے ہوئے قریش سردار قوم ہے، آپ بڑے سخی لوگ ہو، میرا جسم گھل گیا اپنے بیٹے کی تلاش میں، میرا مال ختم ہو گیا،
اپنے بیٹے کی تلاش میں مجھے بیٹا نہیں ملا، لیکن اب پتہ چلا میں بوریوں میں جتنی کوڑیاں، جتنے دینار، جتنے دراہم اکٹھے کر سکتا تھا میں نے بوریوں میں بند کیے، یہ مال لے کر آیا۔ آپ اعلان کیجئے انا معطوک دیانات، ہم ایک نہیں کئی دیتوں جتنا پیسہ آپ کے قدموں میں دے دے گے، ہمیں ہمارا بیٹا دے دو، ہمیں ہمارا بچہ لوٹا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو دیکھا، امام حاکم کے لفظ ہیں کہ والد آیا، چچا آیا، حضرت زید پہچان گئے، لیکن رسول اللہ کے اجلال، حضور پاک کے ادب کی خاطر اٹھ کے انہیں ملے نہیں۔ حضور پاک نے جب ان کے ابو کی بات سنی تو پوچھا زید یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے ابو ہیں، یہ میرے چاچو ہیں، میرے بھائی ہیں۔ تو کہا اٹھے انہیں ملے، اس حکم پہ اٹھے اور ان کے گلے لگے، ملے۔ تو والد نے کہا چلیے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ ہمیں مال نہیں چاہیے، لیکن میں تمہارا بچہ تمہارے ساتھ روانہ کرتا ہوں۔ ایک سوال پوچھ لوں؟ اب سنیے امام حاکم کی روایت، اسألکم ان تشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی خاتم الانبیاء ورسلہ وارسل الیکم، کیا تم اس بات کی گواہی دو گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور آخری نبی ہوں؟ حضور نے کلمے میں بھی ختم نبوت کو پیش فرمایا۔ میں نے کہا نا دعوت میں بھی اللہ کے رسول ختم نبوت کو پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی بندہ کتنی نمازیں کیوں نہ پڑھے، سجدے میں سر رگڑ کے ماتھے پہ محراب کیوں نہ بنا لے، زکوٰۃ دینے میں سب سے آگے آگے کیوں نہ ہو، اور وہ بندہ خود کو نمازی، شب بیدار، تہجد گزار، دیندار، تابع دار بنا کے پتہ نہیں کیا سے کیا کہے، سب انبیاء کو سچا مانے، حضور پاک کو بھی سچا مانے، رسول اللہ کو بھی اللہ کا نبی مانے، لیکن اگر ختم نبوت کا قائل نہیں ہے وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ اس موقع پہ بھی رسول اللہ نے کلمہ طیبہ کے اقرار پر، کلمہ طیبہ کی دعوت پر انی خاتم الانبیاء کہہ کے رسالت کے بعد ختم نبوت کی بات فرمائی ہے۔ میرے دوستو، اچھا میں اس بات کو پورا کر لوں پھر آگے چلتا ہوں۔ ان میں صرف ان کے والد حارثہ بن شرحبیل نے کلمہ پڑھا ہے، باقیوں نے نہیں پڑھا۔ بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا آپ لے جاؤ، آپ کا بیٹا ہے، اگر آپ کے ساتھ جاتا ہے آپ لے جائیے، لیکن اگر یہ نہ جانا چاہے تو میں زبردستی نہیں بھیجوں گا۔ باپ نے کہا بیٹا والد کے ساتھ نہیں جائے گا؟ کہا بیٹا تجھے تمہارے علاقے کی گلیاں یاد کرتی ہیں جہاں تیرا بچپنا گزرا ہے، یہاں تیرے شب و روز گزرے ہیں، اللہ کی قسم دنیا گھوم لو نا، اپنے بچپن میں کھیلنے والی گلیاں نہیں بھولتی۔ تو یہ سب کو یاد دلایا، بیٹے نے نہیں مانا، بیٹے نے کہا جی نہیں میں یہاں رہوں گا۔ تو باپ نے کہا کہ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں۔ کہا جی بات کیا ہے؟ کہ سوال یہ ہے کہ کیا تو غلامی کی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے آزادی کی زندگی پر؟ تو حضرت زید بن حارثہ کو کہا کہ آپ غلامی کی زندگی کو آزادی کی زندگی پر ترجیح دے رہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کا دیدار کرتے ہوئے اشارہ کر کے کہا کہ غلامی کی زندگی کیا، ان کی غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان ہیں، ہزاروں آزادیاں قربان ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ امام حاکم نے اس جگہ بھی ختم نبوت کے واقعے کو، ختم نبوت کی بات کو کلمہ طیبہ کی دعوت پر رسول اللہ کے ایمان سے ذکر فرمایا ہے۔ تو میرے دوستو، وہ عالم ارواح ہو، وہ عالم دنیا ہو، وہ عالم آخرت ہو، عالم قبر و برزخ ہو، رسول اللہ کی ختم نبوت کے بغیر نجات نہیں ہے۔ اللہ آپ کو رب صراط مستقیم عطا فرمائے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ماننے کی، پوری دنیا میں پھیلانے کی اور اس در کی چوکیداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔